سر میرے جیسے جو کم علم لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ اگر فرض کیا یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ مختلف حالات میں رہ رہے ہیں، مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں، مختلف کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں، کیا یہ سوچنا بجا ہوگا کہ پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی مختلف لوگ بنائی تخلیق تو ساری کی ساری رب تعالیٰ کی ہیں، کہ یہ جو صرف سمپلسٹک آئیڈیاز ہیں جنت اور دوزخ کے، ان کے علاوہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ان کا خود خالق ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف حالات کے اندر رکھے جس طرح وہ یہاں تھے. نہیں، عالم برزخ کے بھی دو درجے ہیں. ایک درجے میں وہ روحیں ہیں جن کے اعمال کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. دوسرا درجہ وہ ہے جہاں وہ روحیں جو نیکی پر کاربند رہی ہیں، وہ روحیں وہاں ہیں. تو اس کے بھی دو درجے ہیں. وہاں بہت سے سوال ہیں شاہ صاحب آج، لیکن اس سے پہلے میں اپنے جو میرے ساتھ اسٹوڈیو آڈینس ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اب تک اٹھتا ہو تو آپ شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سبجیکٹ کے بارے میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ شاہ صاحب سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی نا عالم رواں کی، اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. پھر اس کو بہت سی تو یہ علم جو حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارے جو عالم دین ہے یا بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے، ان کی ہمیں پہچان نہیں ہو سکتی کہ یہ داڑھی رکھی ہوتی ہے. اور کچھ تو لوگ اس میں صحیح ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مرید رکھے ہوتے ہیں 5-6، تو وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں، لیکن وہ کچھ نہیں ہوتے. اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میرے خیال میں تو بہت سے لوگ علم حاصل کر کے اور صحیح معلومات لے کر تو بہت آگے جا سکتے ہیں. اور یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے. اس دور میں یہ جو کمپیوٹر کا دور ہے، لوگ گہما گہمی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں سے کافی معلومات ہوتی. ٹھیک، تو ہمیں صرف یہ آپ بتائیں کہ ان کی پہچان کیسے کی جائے. یہ لوگ داڑیاں لا کے تصویر کر کے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے. پہلی بات تو یاد رکھیے، ایک قدرت کا اصول ایسا ہے کہ اچھائی کے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی. رب تعالیٰ خود اچھائی کی خوشبو چاروں طرف پھیلا دیتا ہے. وہ لوگ جو جینوائن ہیں، وہاں آپ کو اس قسم کا پروپیگنڈا سننے میں آئے گا نہیں، اس لیے کہ انہیں ضرورت نہیں پڑتی. وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہوتا ہے علم کی صورت میں کہ وہ ان چیزوں سے کافی بالا تر ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ان کی محفلوں میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سنت پر عمل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور رہا زندگی بھر کہ آپ صحابہ کرام کے برابر بیٹھتے تھے، کبھی نمایاں ہو کر نہیں بیٹھے. اگر کسی محفل میں دیر سے تشریف لے گئے تو سب سے پیچھے جہاں جگہ مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف رکھیے. یہ اصول فقیر کی محفل میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ وہ آپ کو اپنے برابر بٹھائے گا، اور وہاں پر آپ کو ہٹو بچو کی صدائیں سنائی نہیں دیتی. یہ تو ہیں ظاہری چیزیں. کیونکہ فقیر کے پاس آپ گئے ہیں اور فقیر ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اس آدمی سے جب آپ ملیں گے جو واقعی فقیر ہے، خواہ اس کا حلیہ، شکل، صورت کچھ بھی کیسی ہی کیوں نہ ہو، فوری طور پر
آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کو ایک سکون مل گیا ہے اور آپ کے کندھوں پر جو پریشانیوں کا بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، آپ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں. یہ اس کی ایک نشانی ہے. تیسری چیز وہاں یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کشش بہت ہے اور وہ شخص اللہ کے کلام میں مشغول رہتا ہے تو آپ کو ایک کشش ہوگی اس آدمی سے دوبارہ ملنے کے لیے. جب آپ اس کے پاس سے اٹھ کے جائیں گے تو آپ کا دل یہ چاہے گا کہ میں اس سے جا کے ابھی دوبارہ مل لوں. ایک تشنگی رہ جاتی ہے باقی، اور وہ اپنی طرف کھینچتا ہے آپ کو. تو یہ کشش ہے اس کلام الہی کی جس کا وہ ذکر کر رہا ہے. تو یہ تین چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. پھر ایک لانگ ٹرم اس میں نشانی آتی ہے کہ فقیر کبھی نصیحت سے کام نہیں لیتا، وہ پرسنل ایگزامپل سے کام لیتا ہے. اپنے آپ کو ایک ایسی ایگزامپل بنا رکھتا ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ سیکھتے چلے جائیں. اگر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں تو آپ میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نماز روزے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اور اس کی نشانی ہے. تو ان لوگوں کو پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہے. شاہ صاحب جو علم ہے اس کی اپنی کوئی ظاہری شکل صورت ہے اس وجہ سے کہ پھر جو کنفیوژن ہے کہ وہ تمام لوگ جو دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، مختلف سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ فائنانس کا ہو یا میڈیسن کا ہو، پالیٹکس کا ہو، اس کو بھی علم کہنا، اور یہ جو دینی علوم ہے یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ تمام علوم رب تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. میں اکثر بیشتر ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ انسان انڈیو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے ایجاد کیا. انسان ایجاد کچھ بھی نہیں کر سکا، سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں، وہ انہیں ڈسکور کرتا ہے. تو انوینشنز نہیں ہیں، وہ ڈسکوریز ہیں. یہ جو علوم ہیں یہ بھی ایک طرح کے ڈسکوریز ہیں. اب جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا وہ اس کا مینٹل ہورائزن براڈن ہوتا ہے، اس کی نگاہ دور تک جانے لگتی ہے. پوری دنیا میں صرف دو میجر ہوتے تھے MBA کے، ایک مارکیٹنگ اور دوسرا فائننس. وقت کے ساتھ ساتھ اب بلا مبالغہ کوئی 60-65 میجرز ہیں MBA کے اندر. ہمارے یہاں ہمارا پاکستان میں تو شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ اگر امریکن یونیورسٹیز اور یورپین یونیورسٹیز میں دیکھیں تو اراؤنڈ 60-65 میجر مل جائیں گے. یہ سب ڈسکور علم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے ہم باریکیوں میں اترتے چلے جا رہے ہیں اور پھر وہاں اسپیشلائزیشن ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ علوم اس علم سے باہر نہیں ہے جس علم کا ذکر مسلمان کرتا ہے. وہ محیط ہے، وہ علم ان تمام علوم پر جو ہم ڈسکور کر رہے ہیں. اسی لیے جب آپ کسی فقیر سے بات کرتے ہیں، ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر واقعی فقیر جینوائن ہے جس سے آپ ملے ہیں، وہ سوالات سے گھبراتا نہیں. وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھیے، کیونکہ سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. وہ آپ پہ یہ قدغن نہیں لگاتا کہ آپ کسی ایک سبجیکٹ پر تو سوال پوچھ سکتے ہیں، دوسرے پر نہ پوچھیے. کبھی آپ کو منع نہیں کرے گا. مطلب اس کے لیے کوئی چیز کورس سے باہر نہیں ہے.
یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے کوئی چیز کورس سے باہر نہیں، واک آؤٹ نہیں کرتا. تو وہ علم جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں وہ محیط ہے تمام علوم پر. آپ کسی فقیر کے ساتھ کبھی آزمائیے اسے، بیٹھے بیٹھے اسپیس انجینئرنگ پہ بات کیجیے، بڑی بے تکلفی سے وہ آپ سے بات کر رہا ہوگا. آپ اس سے بایو کیمسٹری پہ بات کرنی شروع کر دیں، بڑی بے تکلفی سے آپ کے سوالوں کے جواب دیتا جائے گا. جس سبجیکٹ پہ بات کریں گے وہ اس پہ آپ کو روانی سے جواب دے دے گا. اس کو ویریفائی کیجئے، جواب درست ہوں گے اس کے. تو وہ علم جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں وہ اصل میں محیط ہے تمام علوم پر. یہ اس کی برانچز ہیں سب کی سب. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے دنیاوی طور پر ڈگری کس میں کی ہے.